اسی کا نام غلامی ہے تو مجھے گھر میں وہ سکون نہیں ملا جو مجھے محمد رسول اللہ نے دیا. خود نہیں کھایا لیکن مجھے بھوکا نہیں سونے دیا. مجھ سے میری حیثیت سے زیادہ کام نہیں لیا. میں کیسے کہہ دوں کہ اس نے میرے ساتھ سوتیلا سلوک کیا. باپ نے یہ جملے سنے تو خوش ہوا اور کہنے لگا ٹھیک ہے, جب میرا بیٹا نہیں جانا چاہتا تو آپ رکھیے. جب دوسرے کے بیٹے کے ساتھ آپ اپنے کے بیٹے کی طرح سلوک کر رہے ہوں تو اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک رہتا اگر وہ بیٹے زندہ ہوتے تو. لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے یا اللہ کی مشیت اور رضا اور مشیت ہی کہہ لیجئے کہ آپ کے نر بیٹے جو بیٹے تھے وہ زندہ نہیں رہے اس دنیا میں. آپ نے شادیاں بھی ساری بیٹیوں کی کرائیں. اتنے علماء بیٹھے ہیں, آپ سوال کریے. آپ کے بنارس میں ہندوستان کا سب سے بڑا مرکزی ادارہ ہے جامعہ سلفیہ, آپ وہاں سے فتویٰ منگائیے, پوچھئے اتنی لڑکیوں کی شادی کرائی, دوسری بیویوں کی بیٹیوں کی بھی شادی کرائی, لیکن آپ نے ان شادیوں کو کرنے میں 1 روپے کا 1 درہم کا 1 دینار کا بھی کسی سے قرض لیا ہو؟ ساری شادیاں سادگی کے ساتھ ہوئی ہیں لیکن 1 روپے کا قرض نہیں. ہمارے پاس 3 بیٹی, 1 بیٹی کی شادی کرانے میں لالے پڑ جاتے ہیں, لاکھوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے, قرض بھی لینا پڑتا ہے. کبھی کبھی بینک میں اپنے گھر کے اور زمین کے کاغذ رکھ کر لون لے کر ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرانا پڑتا ہے. میرے بھائیوں, آپ نے زینب کا نکاح کرایا, 1 روپے کا قرض نہیں لیا. آپ نے رقیہ کا نکاح کرایا, 1 درہم کا قرض آپ نے کسی سے نہیں لیا. آپ نے ام کلثوم کا نکاح کرایا, 1 درہم کا قرض اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں لیا. فاطمہ کا نکاح ہوا, 1 روپے کا قرض نہیں ہوا. اس کے علاوہ اور جو دوسروں کی بیوی بیٹیاں تھی ان کے نکاح کرائے, 1 درہم کا 1 روپے کا 1 دینار کا قرض نہیں لیا. میرے پیارے ساتھیوں, اور ساری شادیاں شانداری کے ساتھ کی, سنجیدگی کے ساتھ کی اور سادگی کے ساتھ کی. نکاح کی ترغیب بھی دلائی, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. لوگوں اگر تمہارے پاس, اے نوجوانوں اگر تمہارے پاس استطاعت ہو, اگر بات ہو, قوت با ہو, بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت ہو, اس کو بیماری میں علاج کرانے کی طاقت ہو, یہ تمام چیزیں البات میں شامل ہے. اگر تمہارے پاس اپنی بیوی کے پرسنل حق کو ادا کرنے کی طاقت ہے, کھلانے پلانے کی طاقت ہے, تو اے نوجوانوں تم شادی کر لو. اس لیے کہ نکاح کرنے سے, شادی کرنے سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, نگاہیں جھک جاتی ہیں, شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے تم نکاح کر لیا کرو, نکاح کر لیا کرو. اور نکاح کے لیے صرف اتنی سی چیز بتائی کہ تمہارا صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے, بس لڑکی کا نہیں. لڑکی غریب کی ہو لے آؤ, اس کا استطاعت ہونا, صاحب استطاعت ہونا ضروری نہیں ہے. تمہارا صاحب استطاعت, اور صاحب استطاعت میں کیا چیزیں, الباعت میں کیا چیزیں, تم اس کو دونوں تینوں ٹائم کھلا سکتے ہو, وہ بیمار ہو جائے اس کا علاج کرا سکتے ہو, اس کو کھلا پلا سکتے ہو, اور ساتھ میں اس کا جو پرسنل حق ہے وہ ادا کر سکتے ہو. تو نکاح کر لو, بس یہ استطاعت ہے, یہ الباعت میں شامل ہے. اتنی سی چیزیں بتائی ہیں آپ نے. یہ نہیں کہا کہ 20 ساڑیاں ہونی چاہیے, وہ بھی بنارسی, سونے کے تار پڑے ہوئے ہونا چاہیے. ہماری بیٹی جب سسرال جائے تو لگے کہ کوئی بیٹی نہیں آ رہی ہے, بالی ووڈ کی کوئی ہیروئن آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں نہیں, ہم ان چیزوں پہ ذرا نظریں ڈالیں. ایک اچھا باپ بن کے بھی دکھایا, اور باپ ہونے کے ناطے درد بھی تھا. حضرت زینب کو حبار ابن اسود نے جب تیر مارا, نیزہ مارا, اور پیٹ پھٹ گیا, اور اسی صدمے سے ان کا حمل ضائع ہو گیا. اور حمل کے ضائع ہو جانے کے صدمے سے جب زینب انتقال کر گئی, اللہ کے نبی اپنی بیٹی زینب کو دفن کرتے جا رہے ہیں, مٹی دیتے جا رہے ہو, کہتے جا رہے ہیں یہ میری بیٹی میری راہ میں بڑی ماریں کھائی ہے اور میرے لیے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہے, آج میری وہ بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میرے پیارے ساتھیوں, بیٹی ہونے کے ناطے درد بھی ہوا. پھر رقیہ کا انتقال ہوا تو وہ ماحول تو بڑا عجیب و غریب تھا. جس دن جنگ بدر میں کامیابی ملی اور پہلی جنگ, اسلامی جنگ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم جیتتے ہیں، پہلی جنگ میں کامیابی ملتی ہے، ابھی صحابہ جشن منا رہے ہیں، ابھی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا پکانے کی تیاری ہو رہی ہے، پہلی جنگ ہے اور اسلامی پہلی جنگ ہم جیتے ہیں۔ اسی دن جس دن اتنی بڑی خوشی ملی، اسی دن کسی نے کان میں آ کر کہہ دیا، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی رقیہ جس کو چیچک نکلی تھی وہ اسی مرض میں انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کی شکل بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جب مٹی دینے کے لیے گئے تو مٹی ہو چکی تھی، صحابہ کرام قبر پہ کھڑے تھے، حضرت عثمان غنی بھی مٹی دے چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مٹی دے دی، یہ نہیں کہا کہ قبر کھود کر مجھے میری بیٹی دکھاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو۔ اور سوچو جب نواسی نے جب دم توڑا اور زینب کے بار بار بلانے پر کہ امامہ بیمار ہیں آپ آئیے اور دیکھیے، اللہ کے نبی جب گئے اور امامہ کو جیسے ہی اپنی گود میں لیا، امامہ کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے، وہاں زینب رونے لگتی ہے، زینب روتی ہیں، اور اس کمرے میں جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی زینب کے رونے کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگتی ہے، لیکن ایسے درد بھرے ماحول میں کہ میری بیٹی زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کی بیٹی امامہ کا انتقال ہو گیا، میری نواسی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایسے موقع پر نبی کی زبان سے ہونٹ ہلے، اور ہونٹ ہلتے ہوئے تو صرف اتنے جملے نکلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او میری بیٹی زینب صبر کر، یہ ہم سب اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے نازک موڑ پر اپنی بیٹی کو صبر کے ساتھ یہ دعا بتلا رہے ہیں اور آپ بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ باپ ہونے کی حیثیت سے درد بھرا منظر تو یہاں آتا ہے کہ جب آپ کی قاسم کا انتقال ہوا، خدیجہ کے وطن سے جو بیٹا پیدا ہوا ابو القاسم، قاسم تو قاسمی کی جہت سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم۔ قاسم کا ابھی بیچارہ 2 سال پورے نہیں کر پایا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کے آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، نبی کے دوسرے بیٹے کا، نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ کے انتقال پر کافروں نے کچوکے بھی لگائے، ابو العاص ابن وائل نے اور ابو جہل اور ابو لہب نے کچوکے لگائے اور فرمایا محمد تو ابتر ہو گیا، محمد تو دب بریدہ ہو گیا، محمد تو مقتول نسل ہو گیا، محمد کے مرنے کے بعد اب محمد کا نام مٹ جائے گا، محمد کے تو بیٹے سب مر گئے، اب کوئی زندہ ہی نہیں رہا، محمد کا نام کون روشن کرے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے یہ صدمہ بھی برداشت کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کبھی خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم نے خیر کثیر سے نوازا ہے۔ آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے اور قربانی کرتے تھے اسی طرح نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ آپ کا دشمنی مقتول نسل ہوگا، آپ کا دشمنی دم بریدہ ہوگا، آپ کا دشمنی اس دنیا سے مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان لینے والا اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ابو لہب کی اوپر قیامت تک پیدا ہونے والی امت اسلامیہ اس پر بد دعا دیتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ابو لہب کو بد دعا سے نوازتی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑا دردناک منظر تو اب سامنے آ رہا ہے کہ ماریا قبطیہ کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا اور جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، آپ کو امید تھی کہ قاسم نہ رہا، عبداللہ نہ رہا تو ابراہیم تو میرا بیٹا رہے گا۔ 18 مہینے کی عمر گزاری، ابھی اپنا ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑ پایا کہ اس بچے کو بھی کوئی بیماری لگ گئی، سانسیں رکنے لگی، اپنی ماں کی پستان سے لگا ہوا ہے، اور ایسی حالت میں جناب محمد رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی ماں کا دودھ پستان سے چھوڑ چکا ہے۔ اس منظر کو جب محمد رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرط محبت میں آپ آگے بڑھ گئے اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور جیسے ابراہیم کو گود میں اٹھایا، شاید یہ 18 مہینے کا یہ بچہ اپنے
اپنے باپ کی اسی سینے کا اور گود کا انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو بوسہ لیا, اس 18 مہینے کے بچے کو چوما, اپنے سینے سے لگایا, ابراہیم کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے, ابراہیم انتقال کر جاتے ہیں. یہ 18 مہینے کا بچہ جب نبی کی گود میں دم توڑتا ہے تو امام کائنات کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزون یا ابراہیم. اے ابراہیم, تیری جدائی سے, تیرے انتقال سے تیرے باپ کی آنکھیں اشک بار ہیں, تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. والقلب یحزن, اور تیرا دل بڑا غمگین, میرا دل بڑا غمگین ہے. لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مشیت ہستی کے آگے, اللہ کے حکم کے آگے تیرا باپ مجبور ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے, جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. اے ابراہیم, تیری جدائی سے مجھے صدمہ ضرور ہے, لیکن ہم اپنے رب کو ناراض کرنے والے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے. یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے اپنی ماریا قبطیہ اپنی باندی کے ساتھ, اپنی لونڈی کے ساتھ پھر لٹا دیا. کیا کر سکتے میرے بھائیوں؟ منظر پر نظر ڈالیے, آپ کی آنکھوں میں آنسو. ایک باپ نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا, اور باپ ہونے کے اعتبار سے دیکھیے تو محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں. باپ کی یہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اپنے بیٹے کو پالنا, پوسنا, پڑھانا, لکھانا, بڑا کرنا اور شادی کرا دینا, یہ باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی بھی کرائی, اچھی نصیحتیں بھی کی. شادی کے بعد فاطمہ کے گھر بھی گئے تو رات میں ان کو سوتے ہوئے دیکھا, انگوٹھا پکڑا تو نصیحت بھی کی, فاطمہ اٹھ, انقذی نفسک من النار, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. میری بیٹی, سلینی من مالی ما شئت, دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, یہ راتیں سونے کے لیے نہیں مل رہی, اتنا یاد رکھنا میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا. یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ محمد نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. سیرت, سیرت یہ ہوتی ہے سیرت. میرے پیارے ساتھیوں, نبی بیٹے ہونے کی حیثیت سے, شوہر ہونے کی حیثیت سے, باپ ہونے کی حیثیت سے ہر جگہ پورے اترتے چلے جا رہے ہیں. نصیحتیں بھی آپ کر رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں. ہر حیثیت سے نظریں ڈالیے نبی کی حیات طیبہ پر اور نبی کی زندگی پر. آئیے ایک اچھے مبلغ کی حیثیت سے نظر ڈالیں. محمد رسول اللہ سے بڑا داعی اور مبلغ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا مبلغ, تبلیغ میں اثر. یاد کرو نبی اکرم کے وہ خطبے, کوہ صفا پر اگر دے رہے ہیں تو اس خطبے کو یاد کرو, کیسی تبلیغ تھی. یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار, یا بنی قاب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار. ایک ایک قبیلے کو آپ یاد کر کر کے آپ ان کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اسی خطبے میں آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی نہیں چھوڑا. یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار, آئے میری پھوپھی, آئے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ, تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. آپ نے اسی خطبے میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار, آئے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. نبی اکرم نے پوری زندگی ایسی دعوت دی, ایسی تبلیغ دی کی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو داعیا الی اللہ کا خطاب بھی دے ڈالا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ کی طرف داعی, دعوت دینے والا سب سے بڑا داعی
دائی اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اللہ نے نبی کی دعوت و تبلیغ کو دیکھ کر دائی اللہ کا خطاب ہی دے ڈالا۔ ذرا حجۃ الوداع کے اس خطبے پر بھی نظر ڈالو، وہ کیسا خطاب تھا اور کیسی دعوت تھی، اس خطبے کے ایک ایک جملے پر نظر ڈالو۔ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ مسلمانوں تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کیسے مسلمانوں کا احترام ایک دوسرے کے دل میں پیدا کر دیا، قتل و قتال سے لوگوں کو کیسے روک دیا، ایک مسلمان کی عظمت کو بتانے کے لیے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن لاکبہم اللہ فی النار۔ اگر آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور زمین کی ساری ذریت آدم مل جائے اور یہ سب مل کر ایک انسان کو، ایک مومن کو قتل کر دیں، ایک مسلمان کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے فرشتوں کو اور دنیا کی ساری ذریت آدم کو ایک آدمی کے، ایک مسلمان کے قتل کے جرم میں سب کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ آج تو مذاق بنا رکھا ہے، جب چاہو کسی کو گالی دے دو، جب چاہو کسی کو پھٹکار لگا دو، جب چاہو جب کسی کو پسٹل نکالو اور مار دو اور گولی سے اس کو اڑا دو، جب چاہو کسی کو جھوٹے مقدموں میں پھنسا دو۔ آج مسلمان کا مسلمان کے ساتھ آج سلوک دیکھیے اور برتاؤ دیکھیے، جس کو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا المومن اخو المومن المسلم اخو المسلم، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ان تمام چیزوں پر نظر ڈالیے، آپ نے ایسی دعوت دی کہ داعی اللہ کا خطاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ اگر بحیثیت داعی کے دیکھو تو محمد رسول اللہ، بحیثیت مبلغ کے دیکھو تو محمد رسول اللہ، بحیثیت مصلح کے دیکھو تو نبی سے اچھی اصلاح کون کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس مسجد نبوی میں ایک کونے میں گوشے میں پیشاب کرنے والے اس دیہاتی کے اوپر نظر ڈالو، وہ آتا اور اپنی لنگی اٹھا کر پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، آپ نے منع کر دیا، نہیں نہیں تم اس کو مار نہیں سکتے ہو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے صحابہ سے کہا اس کے پیشاب پر پانی ڈال دو، اس جگہ کو دھو دیا گیا۔ آپ نے اس سے نہیں دھلوایا جس نے پیشاب کیا، آپ نے صحابہ سے دھلوایا۔ پھر آپ نے اس پیشاب کرنے والے دیہاتی کو، صحرابی کو اپنے پاس بٹھایا، فرمایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا، غلاظت اور گندگی نہیں پھیلائی جاتی ہے۔ کیا تم جس جگہ نماز پڑھو گے اس جگہ پیشاب کرو گے؟ جاؤ، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، نظر انداز کر رہا ہوں، جاؤ تم جاؤ، لیکن آئندہ خیال رکھنا مسجد میں کبھی پیشاب مت کرنا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، ہمارے صحابہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ آئندہ خیال رکھنا اس مسجد میں نہیں، کسی بھی مسجد میں جہاں عبادت ہوتی ہو تم پیشاب نہ کرنا۔ اس نے پہلے کوئی اور تصور بنا رکھا تھا کہ محمد جادوگر ہیں، محمد مجنوں ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی یہ نصیحتیں بڑی کام کی نکلی اور اس نے دیکھا کہ ہمیں تو بڑے پیار سے سمجھایا، جانتے ہو اس نے اپنی قوم میں جا کر جو جملے ادا کیے وہ جملے یہ تھے، ما قہرنی وما شتمنی، نہ تو میرے اوپر غصہ ہوئے، نہ مجھے قہر سے ڈانٹا پھٹکارا، وما شتمنی، نہ مجھے گالی دی، وما غضبنی، اور نہ ہی میرے اوپر مغضوب ہوئے، غصے میں آئے، مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ آئے میری قوم کے لوگوں، سیرت النبی میں علامہ ابن ہشام نے نقل کیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم جس کو جادوگر کہتے ہو تم مانو، میرا دل اس کو جادوگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں تو اس نبی کے اوپر ایمان لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ دوبارہ آتا ہے، مسجد نبی کی چوکھٹ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آتا ہے۔ اچھے مصلح تھے، کتنی اچھی طریقے سے اس کی اصلاح کی۔ ہم ابے دکھتا نہیں، ہٹ، ابھی دیکھیے یہاں سے جائیں گے سائیکل نکالیں گے، ہم نکال، ہٹ، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو جلسہ سننے کے بعد جائیں گے۔
شادیوں میں آتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں گے، اور جو شادیوں میں بھیک میں گاڑیاں ملتی ہیں بھیک منگنی وہ چلاتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے، وہ تو سب اللہ پیدا۔ ہم کھچائی کر نہیں رہے ہیں، کھچائی کرنے کے موڈ میں ہے نہیں۔ موضوع ایسا ہے اس میں خود اپنی اصلاح آدمی خود کرتا چلا جائے۔ اصلاح ایسی ہوتی ہے بحیثیت مصلح کے، دیکھو تو نبی اکرم سے بڑا مصلح کون نظر آتا ہے؟ ہاں آ گیا سنن بہقی کا وہ واقعہ ذہن میں، اس سے بڑی اصلاح اور کیا ہوگی؟ ایک آدمی نیا نیا اسلام لایا، جھٹ ادھر اسلام لایا اور ادھر جھٹ سے نبی اکرم سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، زنا کی اجازت دے دیجیے۔ دیکھیے کیا سمجھ رہا ہوگا وہ نبی کو، کس کام کی اجازت؟ جو سب سے گندا کام ہے زنا، اور کس سے اجازت؟ جو سب سے اچھا انسان ہے۔ اجازت کس کی؟ سب سے گندے کام کی۔ اجازت کس سے؟ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت سے، سب سے عظیم انسان سے۔ صحابہ اس کو کہے ہٹ، ہوتا نہیں کوئی بیڑی پیتا ہوا جا رہا مولانا کے سامنے، ہٹ کیا ہے، مولوی بھی تو پیتے ہیں، دل کیوں ادب کرے گا وہ کیوں ادب کرنے لگا؟ جب مولانا صاحب خود دکان کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ ہم غور کریں، صحابہ کہہ رہے زنا کی چپ اور اللہ کے رسول کہہ رہے کہنے دو جی کیا؟ صحابہ اس کو گھور رہے، اور اسے جو آدمی اجازت مانگ رہا اس کی نظر میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس ماحول سے نکل کے آیا تھا وہ۔ آپ جانتے تھے اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی، اس کو ڈائریکٹ ہٹ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، یہی سوچ کے تو اسلام لایا تھا، اسی لیے اسلام لایا تھا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو یہ کیا ڈالتے، بھگا دیتے اس کو۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں کس ماحول سے نکل کے آیا، اس کو کون سی زبان سمجھ میں آئے گی۔ کہو بولو کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ صحابہ تو گھور رہے لیکن مجھے آپ سے امید ہے۔ جی نہیں بتاؤ کیا ہے؟ زنا میں کرنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی سے دوستی ہے، اس کے پاس تو جانے دیجیے نا، کہ سارے کام چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کا نہیں بالکل میں تمہیں اجازت دوں گا، جس کے پاس جانا چاہتے ہو جاؤ، بالکل میں اجازت دوں گا، لیکن اب اس کو سمجھایا لیکن تم اس کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ جو چیز اس کے پاس ہے وہی چیز تمہاری ماں کے پاس ہے، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتے ہو؟ اپنی ماں کے ساتھ جاؤ گے؟ سنن بہقی کے الفاظ ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کون کم بخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرے؟ آپ نے کہا ہاں سوری ماں، میں نے ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں کرے گا۔ اچھا بہن کے ساتھ؟ ارے اللہ کے نبی کیا بات کر رہے ہیں، بہن کے ساتھ کون کرے گا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اچھا بیٹی کے ساتھ؟ آپ ایک ایک رشتہ دار کے اوپر آتے چلے گئے، خالہ کے ساتھ، چچی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، نہیں فدا کا یا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان نہیں۔ آپ نے کہا پھر جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی، پھر اس کا رشتہ دار یہ کیسے پسند کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میری پھوپھی کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ کوئی آدمی ایسا جرم کرے گا؟ کہ نہیں کرے گا، کہ نہیں۔ کہ اللہ کے نبی سمجھ میں آ گیا، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرام کام سے بچائے۔ غور کرو، مصلح دیکھیے، آج اصلاح دیکھیے کس انداز سے ہوتی ہے، کیسی اصلاح۔ اس داسور کے واقعے کو اٹھاؤ جس کو بھیجا تھا جاؤ محمد کا علاج کرو، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، وہ آیا، اے اللہ کے نبی کا کیا، اے محمد، نبی تو مانتا نہیں تھا، اے محمد جی کیسے آئے ہو؟ آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ میرا علاج؟ کہ ہاں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو پیسے نہیں دینا ہے، پیسہ آپ کی قوم کے لوگ دے دیں گے، قریشی لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف اپنا علاج کروائیے، بتائیے کیا بیماری ہے، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، میں سب سے بڑا حکیم ہوں یہاں کا۔ آپ نے کہا بیماری تو سنو پہلے، کہاں بیٹھ گیا، آپ نے بٹھا لیا اس کو اپنے پاس، داسور بیٹھ گیا، آپ نے کہا سنو
اس نے کہا مجھے بتائیے آپ کی بیماری کیا ہے؟ آپ کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں، سارا پیسہ آپ کی قوم کے لوگ مجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ہی بھیجا کہ محمد پاگل ہے، دیوانہ ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوتا، آپ کیا ہیں، مجھے بتائیے میں آپ کا علاج کروں۔ آپ نے کہا میری بیماری سنو گے؟ ہاں بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ وہ بیٹھ گیا، اللہ کے نبی بھی اس کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے سنو پہلی بیماری کا بتاؤ۔ آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ ابھی اتنا ہی آپ کہہ پائے، وہ منہ دیکھ رہا ہے، بیماری بتا رہے ہیں کہ کیا ایسے ہیں؟ جیسی آپ خاموش ہوئے، اس نے کہا اعد کلماتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ان جملوں کو دوبارہ دہرائیے۔ آپ نے کیا بتایا؟ بیماری سمجھ میں نہیں آئی، کیا بتایا؟ پھر سے پڑھو پھر سے بولو۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ کہنے لگا اعد کلماتک، نہیں دوبارہ ایک دفعہ اور پڑھیے۔ آپ نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ کہنے لگا ہاتھ یدک وبایک علی الاسلام، بس اب آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی پاگل کے جملے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ کوئی مجنوں کے جملے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ کوئی دیوانے کے جملے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی قوم نے، میری قوم نے مجھے بہکایا ہے کہ وہ پاگل ہے، آپ پاگل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اتنی مصلحت بھری اور اتنی حکمت بھری باتیں آپ بتائیں اور آپ پاگل، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ داخور بھی اسلام لے آیا، کیسی عظیم اصلاح کرنے والے تھے، آپ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے۔ ابھی کوئی کہے مولانا جرجیت صاحب آپ کا دماغ خراب ہے، چلو بریلی کے پاگل خانے میں لے کے چلتا ہوں، تم بھرتی، میں کہوں گا تیرا باپ پاگل ہوگا، میں کیوں میں ہی ملا تھا پاگل، تیرا باپ ہوگا، تیری اماں ہوگی، ہم تو 50 اس کو سنائیں گے اور بھیج دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوئے، ذرا یہ دیکھیے، غصہ نہیں ہوا، اچھا ٹھیک بھیجا، میری بیماری نہیں سنو گے؟ ہاں، اور بیماری سنا رہے ہیں ان الحمدللہ نحمدہ، یہ بیماری، اور وہ بھی بار بار کہہ رہا نہیں سمجھ میں نہیں آئی، پھر سے پڑھیے ذرا طبقات اٹھاؤ ابن سعد کی اور دیکھیے یہ سب میرے بھائیو۔ تذکرۃ الحفاظ پڑھیے علامہ شمس الدین ذہبی کی، دیکھیے البدایہ والنہایہ دیکھیے حافظ ابن کثیر کی، یہ واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، بار بار کہہ رہا، اور آپ نے بار بار جملے دہرائے، بعد میں کہتا ہاتھ یدک کا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں بھی اسلام لاتا ہوں۔ ہاتھ پہ ہاتھ ٹچ ہوا اور اسلام قبول۔ بحیثیت جج اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ پہ نظر ڈالو۔ دنیا کی عدالتوں کے بہت سے جج آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سے جج آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا کی عدالتوں کے، لیکن اس جج پر بھی ایک طرف نظر ڈال دو، محمد رسول اللہ پر۔ دنیا کی عدالتوں میں بڑے بڑے مہان پرش بھی موجود ہیں، اپنے اپنے ملک کی چودراہٹ کو چلانے والے بھی بڑے بڑے مہان لوگ موجود ہیں۔ ایک طرف آپ کا بھارت، ہمارا یہ پیارا دیش بھارت ہے، اور ایک طرف اس بھارت کے اندر پلوامہ میں ہونے والے آتنکوادی حملے پر نظر ڈالو۔ ہم سب اس کی بھرتسنا کرتے ہیں، ہم سب اس حملے کی نندا کرتے ہیں، ہم سب اس حملے کے ورودی ہیں، شہیدوں کے ساتھ ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں، ہم ان کے غم میں ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک طرف اس دیش کے اس چوکیدار کا حال دیکھیے، پلوامہ میں ہونے والے حملے اور 40 جوانوں کی شہادت، لیکن مگرمچھ کے آنسو بھی اس کے آنکھ سے نہیں نکلے۔ ایک طرف ان کے گھر والوں سے بھی ملنے نہیں گیا، اور دوسری طرف آپ نیوزی لینڈ کی اس مسجد کے اندر ہونے والے اس حملے کو دیکھیے، آپ اس میں بھی 40 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، مار ڈالے گئے، اور وہاں کی وزیر اعظم پردھان منتری کو دیکھ لیجیے آپ، جس نے باقاعدہ جمعے کی نماز وہاں پڑھوائی، باقاعدہ اذان دلوائی، باقاعدہ سیکورٹی لے کے گئی، اور باقاعدہ وہاں پر جا کر اس نے محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے لوگوں کو سنائی کہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ ایک انگلی کسی کی کٹتی ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے، ایسی اگر دنیا کے کسی ایک انسان کو تکلیف پہنچے تو تم سب کو اس کا درد اور تکلیف اپنے
دل میں محسوس کرنی چاہیے. اپنی اپنی قسمت ہے. نیوزی لینڈ کے لوگوں کو کتنی اچھی پردھان منتری ملی ہے, اور یہ ہماری قسمت ہے ہمارے بھارت والوں کو کیسا پردھان منتری ملا ہے جو جوانوں کی شہادت پر بھی آنسو نہ بہائے اور راجنیتک روٹیاں سیکی جا رہی ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, شاید اس کے بعد بنارس میں ہماری انٹری نہ ہو پائے. نظریں ڈالو. ہم تو آئینہ دکھلا رہے ہیں. آئینہ دکھلانے میں کوئی بری چیز تو نہیں ہے. اب یہ آئینہ ہی بتاتا ہے تمہارے سر پہ پھوڑا ہے تو میں کیا کر لوں؟ یہ شیشہ پھوڑ ڈالو گے. آئینہ ہی بتا دے کہ تمہارے چہرے پہ کالک لگی ہوئی ہے تو میں کیوں بتاؤں؟ ایک طرف نیوزی لینڈ کی مثال ہے, ایک طرف آپ کے بھارت کی مثال ہے. میں تو تقابل کر رہا ہوں, میں تو مقابلہ کر کے دکھلا رہا ہوں اور آئینہ دکھلا رہا ہوں آپ کو. آپ دیکھیے, اب اس آئینے کی شکل میں آپ ہی کالے نظر آتے ہیں تو اس میں آئینے کا کیا قصور ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بتا دیا جو بتانا تھا. دنیا کے سب سے بڑے جج کی طرف اگر آپ کو نظر ڈالنا ہے تو ایسا جج کہیں ملے گا؟ نبوت سے 5 سال پہلے جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال کی تھی اور خانہ کعبہ کی چھت پہ آگ لگ گئی تھی اور پورا خانہ کعبہ ڈہ گیا تھا, جب اس کو بنوانے کی اثر نو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو اب جھگڑا آیا. تعبیر تو ہو گئی خانہ کعبہ کی دوبارہ, لیکن حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا؟ ہر آدمی چاہتا تھا میں, اور ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا میں. پورا قبیلہ کہتا تھا میرا سردار رکھے گا, سمجھ لوں گا. میرے قبیلے نے رکھ دیا. لڑائی کی نوبت بہت بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں تک نکل آئیں. ایک نے فیصلہ کیا, بزرگ تھا, کہنے لگا لڑو مت, ایسا کرو کہ کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آ جائے گا اسی کو جج مان لیا جائے گا, اسی کو فیصل مان لیا جائے گا, اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کی بات سب کو ماننا پڑے گی. سب اس مشورے پہ تیار ہو گئے. اب رات میں سب اپنے گھر گئے. اب کسی کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے, سب کو صبح سب سے پہلے پہنچنا ہے خانہ کعبہ. ہر آدمی سوچ رہا میں پہنچوں. سب سے پہلے سب کو جانا. کوئی سو ہی نہیں رہا ہے. محمد ابن عبداللہ سو گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو جلدی سوتا ہے وہ جلدی اڑ جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو پوری رات جاگتا ہے کسی ایک گھڑی کے انتظار میں اور اسی وقت سو جاتا ہے. میری بھی 1-2 مرتبہ ایسی ٹرینیں چھوٹی ہیں. گھر سے نکلے 2 بجے, ٹرین کا ٹائم آیا 2:15, گھر سے نکلا 2 بجے 2:15, اسٹیشن پہنچا 3 بج گیا, ٹرین 3 بجے آئے گی, 3 بجے 4 بجے ہو گیا اعلان, بڑھ گیا ٹائم. 4 بجے تک جاگ رہا ہوں, اسٹیشن پہ جاگ رہا ہوں, کون جائے رات میں گھر, جاگ رہا ہوں. 4 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے, اپنی اٹیچی پہ ہاتھ رکھ کے نیند بھی آ گئی, سو گئے. گاڑی آئی اور نکل گئی, آنکھ کھلی پتہ چلا گاڑی گئی. کئی مرتبہ چھوٹ, کیوں؟ پوری رات جاگ رہے نا, پوری رات جاگے, عین موقع پہ نیند آ گئی. خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آنا چاہ رہا وہ سب پوری رات جاگ رہا ہے, لیکن عین موقع پر سب کو نیند آ گئی. اور محمد ابن عبداللہ سو گئے تھے, سب سے پہلے اٹھے جلدی, اور سب سے پہلے اللہ کے نبی پہنچ گئے. ابھی آپ اس وقت نبی نہیں تھے, 35 سال کی عمر تھی, 40 سال کے نہیں ہوئے, 40 سال کے بعد نبوت ملی, آپ سب سے پہلے پہنچ گئے. محمد ابن عبداللہ. یہ ہوتا ہے. آج رات میں آرام سے سونے والوں سے اور صبح جلدی اٹھنے والوں سے دنیا پیار کرتی ہے. آپ نظر ڈالیے, اس وقت میری گھڑی میں 2 بج چکے ہیں. آپ نظر ڈالیے, اس وقت ساری چڑیاں سو رہی ہیں, گھونسلوں میں کوئی بھی چہچہاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی, سب خاموش سو رہی ہیں گہری نیند. اور صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو یہ چڑیاں چہچہاتی ہوئی گھونسلوں میں چی 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 کرتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کو کتنی اچھی لگتی ان کی آواز, کتنا لوگ پیار کرتے ہیں ان پرندوں سے. اور کتوں کو دیکھیے ابھی بھی آواز آ رہی, 2 بجے بھی بھونک رہا پیچھے, رات کے 2 بجے بھی بھونکے گا, 3 بجے بھی بھونکے گا, گاڑی کے پیچھے دوڑے گا. اور صبح فجر کی نماز پڑھنے جائیے تو دیکھیے سارے کتے ایک بھی بھونکتا ہوا نظر نہیں آئے گا, سب سے ہر سو رہے ہوں گے. آج ان کتوں سے کتنا پیار ہو رہا معلوم, جس کے دروازے پہ جاتا در ہٹ در ہٹ. میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا, اب اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا, ورنہ آپ لوگ کہو گے کہ مولانا صاحب ہم کو کیا بنا رہے ہیں. ہم کچھ نہیں بنا رہے ہیں, میں نے تو مثال دے دی چڑیا کی اور کتے کی. آپ خود غور کرو, رات بھر کون سو رہا ہے, صبح کون جا رہا ہے, اور پوری رات کون جاگ رہا ہے, اور صبح کون سو رہا ہے. آپ غور کرو, اور ہر آدمی اس مثال کے آئینے میں اپنے آپ کو تلاش کرے. نبی اکرم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچ گئے, اور خانہ کعبہ میں پہنچتے ہی جب سارے لوگ پیچھے سے آئے, دیکھا ہے
تو سب کی زبان سے نکلا حاذ الامین قد جاء الامین قد جاء الصادق، امین آ گیا، صادق آ گیا۔ اے محمد ابن عبداللہ آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ ابھی فیصلہ کیا نہیں لیکن منظوری پہلے دے دی لوگوں نے، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ محمد ابن عبداللہ کی عدالت سے کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کی زندگی میں کبھی امانت میں خیانت نہیں دیکھی، میں نے آپ کی زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے آج بھی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ ایسا تیقن اور ایقان، تیقن کی اس منزل پر اگر کسی کو درجہ ملا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ کو۔ ابھی مولوی جرجیز کا مقدمہ آپ کی بنارس کی کورٹ میں چل رہا ہے، میرے فیور میں ہوگا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو ہائی کورٹ میں جاؤں گا، ہائی کورٹ میں میرے فیصلے میں میرے حق میں ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو سپریم کورٹ جاؤں گا، یہ ہوگا۔ ابھی مجھے کسی عدالت پہ بھروسہ نہیں، لیکن ایسی عدالت محمد رسول اللہ کی تھی کہ فیصلہ ہونے سے پہلے کیا کہہ دیا، آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ ایسی عدالت کہاں ملے گی اور ایسا جج کہاں ملے گا کہ فیصلہ ہوا نہیں لیکن لوگوں نے منظوری پہلے دے دی کہ ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ یہ اسی کے اوپر ہوگا جس کا اعتبار سب سے زیادہ ہوگا میرے بھائیوں، اور اس اعتبار کی اس سیڑھی پر، اس منزل پر اگر کوئی فائق تھا، کوئی فائز تھا تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا میرا فیصلہ مانو گے؟ کہاں؟ ایک چادر بچھائی اور اس پر حجر اسود کو رکھا اور بڑے بڑے سرداروں سے کہا یہ کون ہے؟ تم پکڑو تم پکڑو تم پکڑو تم پکڑو۔ سب نے پکڑا، اٹھایا، سب سمجھ رہے ہیں ہم نے اٹھایا ہم نے اٹھایا ہم نے اٹھایا، اور سب لے کر خانہ کعبہ تک پہنچے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیا۔ یہ فیصلہ، یہ جج آپ کو آنے والی زندگی میں اپنی عقل اور دانش مندی کے دروازے کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پوری دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ نبی بننے سے پہلے جس کے فیصلے اتنے سچے ہوں، نبی بننے کے بعد اس کے فیصلے کتنے سچے ہوں گے۔ اس نے یہ پیغام دے دیا محمد رسول اللہ نے۔ اور اتنا بڑا جج تمہیں کہاں ملے گا؟ فاطمہ بنت اسود جو قبیلہ بنو مخزوم کی ایک لڑکی تھی، اس کو چوری کے جرم میں پکڑا گیا، پکڑ کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کی چوری ثابت ہو گئی، گواہ مل گئے، چوری حد نصاب کو پہنچ رہی ہے، سزا دو، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ بڑے بڑے سفارشی آنے لگے، بڑے اونچے گھر کی ہے، قریشی لوگ بڑے برا مانیں گے، اے اللہ کے نبی اس عورت کو سزا نہ دی جائے۔ آپ نے کہا سزا دو، سزا دی گئی۔ اسامہ ابن زید کو بھیجا گیا جو نبی اکرم کے سب سے زیادہ قریبی تھے اور سفارشی بن کر گئے۔ اے اللہ کے نبی ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، ایک امیر، ایک صاحب حیثیت اور صاحب مرتبت خاندان کی لڑکی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، بڑے اونچے گھرانے کی اور بڑے شرف والے گھرانے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم سفارش نہیں کر سکتے، اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب ہاتھ کٹ گیا آپ نے بلال سے کہا لوگوں کو اعلان کرو اور مسجد میں جمع کرو۔ لوگ مسجد میں جمع ہوئے، آپ نے اس مسجد میں اس لڑکی کے ہاتھ کو کاٹ دینے کے بعد جو خطاب کیا وہ خطاب یہ تھا کہ لوگوں، پہلے زمانے کے امرا، پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے برباد ہوئیں، جب ان کے امرا کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب ان کے غربا کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دے دی جاتی تھی۔ ہمارے امیریوں غریبی کے فرق کو مٹا دیا گیا، امیر چوری کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی اور غریب چوری کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ فاطمہ بنت اسود کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے۔ اب سنو، عدل کا دستور یہ ہے کہ اگر فاطمہ کی جگہ پر، فاطمہ بنت اسود کی جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اگر میری اپنی بیٹی ہوتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، تو اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالتا۔ اور عدل اس سے بڑا اور کہاں ہوگا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں قید تھا، پکڑا گیا، مال فدیہ لے کر آپ سارے قیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اتنا اتنا مال لاؤ اور اپنا قیدی لے جاؤ۔ سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، 69 قیدی چھوڑ دیے گئے، صرف ایک قیدی باقی بچتا ہے۔ جانتے ہو وہ قیدی کون تھا جو باقی بچا؟ وہ قیدی کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی اکرم کا داماد ابو الاحوص تھا۔ ابو الاحوص کے باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ابو الاحوص کے گھر میں اتنا مال نہیں ہے کہ ابو الاحوص کو اس مال کے بدلے میں چھڑایا جا سکے۔ ابو الاحوص کی بیوی زینب ہے، ابو الاحوص کی بیوی زینب ہے،
اور یاد کریے نبی اکرم کی بیٹی ہیں بڑی زینب، یہ وہ زینب ہیں جو ابو العاص کی بیوی ہیں. یہ سوچ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو کیسے چھڑائیں، ان کے پاس مال نہیں ہے. شادی کے موقع پر جو ہار حضرت خدیجہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی اور اللہ کے نبی اس ہار کو اب کبھی اپنی بیوی خدیجہ کے گلے میں دیکھا کرتے تھے. شادی کے موقع پر خدیجہ نے وہ ہار اتارا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہار سونے کا تھا یا چاندی کا تھا یا کس کا تھا، بس وہ ہار خدیجہ پہنتی تھی. جب زینب کا نکاح ہوا تو خدیجہ نے اپنا ہار اپنی بیٹی زینب کو دے دیا تھا. کہا تھا بیٹی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تم جوان ہو، یہ ہار کی اب مجھے نہیں تمہیں ضرورت ہے، میں اپنی نشانی یہ تمہیں دے رہی ہوں. زینب نے اپنی ماں کی اس نشانی کو اپنے گلے میں پہنا اور کبھی نہیں اتارا. لیکن آج زینب کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑا سکیں. حضرت زینب نے وہ ہار اتارا اور ہار کو اتارنے کے بعد ایک رومال میں بند کیا اور باندھا، اور باندھنے کے بعد اپنے دیور سے کہا دیور جی اس ہار کو جو میں نے کپڑے میں باندھا ہے میرے ابو کو دے دینا اور ان سے التجا کرنا آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس ہار کے علاوہ اس مال کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے. اگر اس مال کے بدلے میں اس ہار کے بدلے میں اگر میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں. زینب کا دیور وہ ہار لے کر آتا ہے. اللہ کے نبی نے دور سے ہی دیکھ کر کہا اے زینب کے دیور، اے ابو العاص کے چھوٹے بھائی، مال لائے ہو یا نہیں، جرمانہ لائے ہو یا نہیں، جتنا سب سے لیا گیا اتنا تم سے بھی لیا جائے گا، تب ابو العاص کو چھوڑا جائے گا. فرمایا ہاں لایا ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ کی بیٹی کے پاس اور کچھ نہیں ہے. کہا اس رومال میں کیا ہے، آپ خود کھول کے دیکھ لیجئے. جیسے ہی اللہ کے نبی نے رومال کھولا اس میں وہ ہار دیکھا جس ہار کو کبھی 30 سال پہلے آپ نے خدیجہ کے گلے میں دیکھا تھا، اور اس ہار کو دیکھ کر کبھی آپ خوش ہوا کرتے تھے. اس ہار کو دیکھتے ہی مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے. اے زینب یہ تو نے کیا کیا، اے زینب جو ہار تو نے تجھے میری بیوی خدیجہ نے، تجھے تیری ماں خدیجہ نے نکاح کے موقع پر دیا اور اسی نشانی کو تو نے اپنے شوہر ابو العاص کو چھوڑنے کے لیے میرے حوالے کر دیا. اے زینب یہ تو نے کیا کیا، تیرے باپ محمد کا کلیجہ اتنا مضبوط نہیں کہ خدیجہ کی یہ نشانی وہ اپنے پاس رکھ لے، خدیجہ کی وہ نشانی جو اس نے تجھے دی ہے وہ خود رکھ لے اور مال فدیے میں جائے اور سب میں بڑھ جائے. اے زینب تیرا باپ اتنا ظالم بھی نہیں کہ خدیجہ کی یہ نشانی تو تیرے گلے سے چھین لے. صحابیوں ادھر آؤ، سارے صحابہ کو بلایا، مجلس شورا بٹھائی اور مشورہ کیا. فرمایا یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا جو خدیجہ نے زینب کو دیا. اب ایک قیدی کو اگر بغیر مال کے تم سب چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ واقعی زینب کے پاس اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، اس کے سسرال والوں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے اختیار اور پاور اپنے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی آپ مشورہ کر رہے ہیں. سارے صحابہ نے کہہ دیا نہیں اے اللہ کے نبی آپ زینب کے شوہر کو چھوڑ دیجیے، ہمیں کوئی مال نہیں چاہیے. زینب کے شوہر ابو العاص کو چھوڑا جا رہا ہے، رسی ڈھیلی کر دی گئی، چھوڑ دیا گیا. آپ نے کہا اے ابو العاص ایک چیز اگر دے سکتے ہو تو دے دو. کہا اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے کوئی چیز میرے پاس دینے کو نہیں، جو تھا وہ میری بیوی زینب نے آپ کو دے دیا. اے اللہ کے نبی اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں تو وہ میرے پاس نہیں ہے، اور یہ ہار بھی آپ لینا نہیں چاہ رہے ہیں. فرمایا ایک چیز ہے دینے کے لیے، اگر تم دے سکتے ہو تو اسی کو میں مال سمجھ لوں گا. فرمایا بتائیے اگر وہ میں دے سکتا ہوں تو دے دوں گا. فرمایا اے ابو العاص وہ تمہارے اختیار میں ہے. فرمایا بتاؤ اے اللہ کے نبی کیا ہے. فرمایا میری بیٹی مومنہ ہے، ایمان لا چکی ہے، اور تم کافر ہو اور اچھی طرح جانتے ہو کہ کسی کافر کے ساتھ کوئی مومنہ عورت نہیں رہ سکتی ہے، اس کے ساتھ جسمانی تعلقات جائز نہیں ہیں. اے ابو العاص اتنا احسان کر دو میرے اوپر، میری بیٹی زینب کو میرے حوالے کر دو اور تم جاؤ، میں
تمہارے اسلام کا اور ایمان کا انتظار کروں گا. اگر تم نے میری بیٹی زینب کو میرے حوالے کر دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے مال فدیہ دے دیا. ابو العاص نے وعدہ کیا, اے اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دوں گا. اب ابو العاص جاتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں, زینب کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ابو العاص کو رخصت ہوتے ہوتے فرمایا, تمہاری امانت میرے پاس ہے جس کو ہم سنبھال کے رکھیں گے. اے ابو العاص, یہ تمہاری بیوی تمہاری رہے گی, میں تمہارے اسلام کا اور ایمان کا انتظار کر رہا ہوں. اگر تم اسلام لے آئے تو میں اسی پرانے مہر پر نکاح جدید کے ساتھ تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا. چند مہینوں کے بعد ابو العاص کے اوپر جن لوگوں کا قرض تھا ان کا قرض ادا کرنے کے بعد ابو العاص آتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں. جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی نے بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا. اسی پرانے مہر پر نکاح جدید کے بعد آپ نے ابو زینب کو ابو العاص کے ساتھ روانہ کر دیا. پورا واقعہ بتانے کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی ایسا انصاف کیا, آپ نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا. آپ نے ابو العاص کو بھی اس کے دیور سے کہا اگر مال لائے ہو تو چھوڑا جائے گا ورنہ نہیں. سب کو چھوڑ دیا گیا. صرف ایک آدمی نکلا, وہ بھی نبی کا داماد تھا, جو سب سے بعد میں چھوڑا گیا. اس سے بڑا جج, اس سے بڑا منصف آپ کو کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, کائنات کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. سب سے بڑے جج اگر کوئی تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پرمیشن 2 ہی بجے تک کی تھی, میں 2:15 تک ہو گیا, تھوڑا سا آگے بڑھ گیا. میرے بھائیوں, الیکشن کا دور ہے, میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بھی نہیں چاہتا ہوں. اتنی سی بات پر اکتفا کرتا ہوں. ابھی بحیثیت حاکم, بحیثیت حکیم, بحیثیت بہت سی چیزیں باقی رہ گئی ہیں, پھر کبھی سن لینا فرصت سے. میرے بھائیوں, ہم اتنی سیرت پر یہ تقریر کرنے کے بعد آپ سے التماس کرتے ہیں کہ سیرت طیبہ کو اپنے اندر اپنائیے, اپنے اندر پروئیے, اپنے اندر سموئیے اور سیرت طیبہ کے ہر غوشے کو زندہ کرنے کی کوشش کیجئے. نبی اکرم نے ہماری زندگی کے ہر غوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی. الہ العالمین, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, آج کے اس پروگرام کی اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے. آج کے اس پروگرام کے آڈیو سی ڈی پیلی کوٹھی آزاد پارک ماسٹر ریڈیو والے کے یہاں ملے گی, جن کا موبائل نمبر ہے 9918360044. جس کو رہنا ہوگا